अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और इस नशिस्त में मेरा साथ देती हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बड़ी अजीब सी जिंदगी है। बंदा अगर ध्यान देना शुरू कर दे तो बड़ी तकलीफ होती है छोटी छोटी चीजें देख के। कई दफा तो बड़ी मामूली सी चीजें, निकी निकी चीजें भी इंसान को बहुत तकलीफ देती हैं। नहीं यकीन तो टीका लगवा के देख ले। ठंड की वजह से मैंने इंजेक्शन लगवाया बड़ी देर के बाद, बहुत दर्द होती है यार तो होए। वैसे नाज़रीन, ये जिस्मानी तकलीफ है तो बंदा बर्दाश्त कर जाता है, ज़हनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। ईमान से वतने अजीज के अंदर कोई छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे ज़हन को बड़ी तकलीफ होती है। मैं एक बड़ी ही खूबसूरत सड़क देख रहा था कल जाते हुए, जो बड़ी अच्छी बनी है और कुछ देर पहले ही बनाई गई है, जिसके दरमियान में सड़क पार ना करने के लिए, रोकने के लिए लोगों को जंगला भी लगाया गया था और ऊपर से उसके वो क्या होता है, ओवरहेड ब्रिज भी बनाया गया था कि लोग ऊपर से चले जाएं, इधर से ना जाए, चूंकि ट्रैफिक तेज या तो एक्सीडेंट का खतरा है। सही। वो चंद महीने पहले बना था वो जंगला शंगला, वो मैं कल देख रहा था कि वो किसी ने, बब्बर शेर ने उसको तोड़ दिया हुआ है। और सिर्फ उधर से उधर गुजरने के लिए, सिर्फ अपने इतने से मकसद के लिए कोई 1 2 3 बंदों ने वो पकड़ के हुकूमत की तरफ से लगाया गया वो जंगला के इंसानों को बचाने के लिए लगाया गया है जी, गाड़ी के नीचे ना को आ जाए। और उनको रास्ता भी दिया गया है करोड़ों रुपये लगा के, और बीच में पता नहीं और भी कितने करोड़ लगे होंगे, उनका तो मुझे हिसाब भी नहीं आता। फिर भी हम लोग नहीं देखते, हम कहते हैं कि इधर नहीं बस नसो। ये भी नहीं सोचते कि ये इतने पैसे हुकूमत के लगे हैं, हमारे खजाने के लगे हैं, या तो है ना फिर जाके पैसे वापस कर दो, भाई जी ये अपने जंगले के पैसे पकड़े हमने तोड़ दिए। वो भी नहीं करते, तोड़ के घर चले जाते हैं। वो जिस तरह के बंदे के घर में बिल्ली गुस्सा ही आ रहा है, वो कहते हैं यार इसे कैसे जान छुड़ाओ, रोज दूध पी जाती है। उसने अपने नौकर को कहा कि ये जाके नहर पे छोड़ा, कहीं बोरी में बंद करके बिल्ली, तो मैं तुम्हें 5000 रुपया दूंगा। उसने कल आए दे, कहता यार टुटो नहीं, चलो फिर ये चेक ले लो 5000 का, तो बिल्ली छोड़ गया। वो बंदा जाकर बिल्ली छोड़ आया, दूसरे तीसरे दिन वो नौकर कहता है यूर वो आपका जो अपना चेक था आपके बैंक का, वो तो कैश ही नहीं हुआ, वापस आ गया है, तो पैसे दे मुझे। कहता चेक वापस आ गया तो बिल्ली भी वापस आ गई, इसलिए वापस दूं पैसे। या तो है ना फिर हिसाब बराबर हो। जंगला जुंगला तोड़ के तो घरों में बैठ जाते हैं, ये दुकान के अंदर घुस जाते हैं। अच्छा, आज तक हुकूमत ने जंगला तोड़ने या ये जो इस तरह के बैरियर लगाए जाते हैं 2 सड़कों के दरमियान, वो तोड़ने पे किसी को सजा दी है? और यार अगर एक बार भी हुकूमत सजा दे दे, और पता होता है, मकामी लोगों को भी पता होता है कि किसने ये हरकत की है, दोनों तरफ जो दुकानदार या घरों वाले मौजूद होते हैं वो अपनी आसानी के लिए ये काम करते हैं। जो इर्द गिर्द के 5 6 7 मकान सबको चलान कर दे या दुकानों को चलान कर, पैसे ले उनसे उस जंगले के। अजीजा, वैसे बाहर के ममालिक में तो सिर्फ एक बोर्ड लगा होता है कि आप इधर से रोड क्रॉस कर सकते हैं और इधर से नहीं कर सकते, और वहाँ पे लोग फॉलो करते हैं, जहाँ बोर्ड लगा होता है यहाँ से क्रॉस करें। जंगले लगाने की जरूरत ही नहीं होती, जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो ईमान से कहता हूँ कि फौरी तौर पे हुकूमत को ना जी ये जो है ना फाइन सिस्टम ये शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो जंगले लगाने बंद करें फिर। जंगले जानवरों के लिए लगाए जाते हैं, इंसानों को इस बात को समझने की जरूरत है। शुक्र है हमारी गली में नहीं लगा हुआ। क्या है आज की खबर था? हाँ जी, साल 2016 की पहली रिट, मोदी की बगैर वीजा पाकिस्तान आमद, भारतीय वजीर आजम अचानक आ पहुंचे, इमिग्रेशन हुकाम ने कोई कार्रवाई नहीं की, हाई कोर्ट में चैलेंज। तो बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए, क्यों ये बगैर वीजे के आ गया? ये तो अल्लाह का शुक्र करे उधर चौधरी निसार नहीं था खड़ा, नहीं तो आजकल इस हवाले से चौधरी निसार साहब बड़े बदीत हुए जो वीजे के बगैर घुसे, वो कहते हैं इसको वापस जहाज में घुसाड़ो। बिल्कुल सही है। फजूल तुम उधर से फटाट चढ़ के आ गए, याद है ना तुम उधर से को किसी एजेंट ने तुम्हें चढ़ाया है। अच्छा, फिर तो चलो यार एजेंट, मुझे तो पता ही कुछ नहीं जी, मुझे तो उसने कहा था दुबई जा रहे हो। खुद बैठ के तुम आए हो तो अकल करो, वीजा लेके आओ। वो हमारे राहत फतेह अली को देखो, उधर से हैदराबाद से डिपोर्ट कर दिया। हालांकि ये जो मोदी है इसको एक गाना भी नहीं आता राहत अली का। वही सुना दे राहत अली गाना, कमीज तेरी काली ते सोने फुना वाली, फिर भी बड़ी साहब, ये राहत फतेह
का नहीं है, अताउल्ला ईसा खेलवी का है। मैंने कल खुद देखा एक प्रोग्राम में राहत अली ने काली कमीज पहनी हुई थी। उसकी फिर मेरा हाल है ऑरेंज कमीज। नहीं अच्छा हुआ है जिसने भी रेट किया, ये कान तो होंगे ना इनको, ये नहीं आएंगे ऐसे मुंह उठा के इधर आ जाता भाई या अप्लाई करो हमारे। फिर एम्बेसी वाले कहेंगे भाई जी तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, रिजेक्ट कर दे। फिर दोबारा बैंक स्टेटमेंट बनवा के फिर अप्लाई करे, फिर हम कह देंगे भाई जी ये आपकी फोटो की बैकग्राउंड नहीं ठीक, तीन बार तो रिजेक्ट हो ना फटाटी। जिस बेस पे इसका वीजा रिजेक्ट हुआ अपना गुस्सा अब मोदी पे भी ना निकालो। या मोदी के बंदे तो दुबई एयरपोर्ट पे जाते हैं वेल्डर के वीजे पे, और उधर भी वो नहीं घुसने देते। गीता की कस्में उठा उठा के कह रहे होते हैं कि मेरी फोटो है ये दाढ़ी बढ़ने से पहले खिंचवाई थी, अभी दाढ़ी मुंडवा के देख लो ना, ऐसा निकला तो फिर क्या मुंडवाओ तो सही। पंजाब हुकूमत ने 3 लाख क्लर्कों को तरक्की दे दी, अपग्रेड की समरी मंजूर। ओ शुक्र है मेरे अमाल का, वो क्या मिसाल है कि शूमा दी मड़ी चो धुआं निकले, वरना ईमान से ये शरीफ बरादरान की हुकूमत में तो सरकारी बेचारे जो मुलायम है ना वो मरना क्यों हो जाते हैं, ये किसी की तरक्की चाहते ही नहीं, करते ही नहीं। 15-20 सरकारी अफसरान की तो इस दौर में बल्ले बल्ले हुई है। सही कह रहे हो तुम, बस वही 15-20 जो है ना जो ये समझते हैं कि यही मुल्क चला रहे हैं, उन्हीं की तरक्की होती है, बाकी 15-20 लाख बेचारा खजली हो रहा है। वैसे ये जिन क्लर्कों की तरक्की हुई है ना इनको मशवरा दे दो, काला मुर्गा एक एक सदके के तौर पे दे दे, कहीं ऑर्डर वापस ना हो जाए। ईमान से को डीएसपी साहब मुझे 1-2 फंक्शनों पे मिले हैं, वो मुझे बार बार कहते हैं लो जी मेरी तरक्की नहीं होनी रिटायरमेंट तक और मैं खुदकुशी करनी। और मैंने फिर उनको समझाया, मैं कहा सर कहीं इस तरह की बात अपनी बेगम के सामने ना कर देना, रिटायरमेंट के बाद कि वो कहना शुरू हो जाए कि वो जो आपने एक वादा किया था उसका क्या करना। फिर डीएसपी साहब कहेंगे कफारा दे दिया। बिजली बहरान हल ना होने पर घाना के वजीर तवानाई के मुस्ताफी होने का ऐलान। या बहुत अच्छे, घाना क्या तुम्हारी मत बजी हुई है। और देखो सुना तुमने घाना के वजीर ने तवानाई बहरान बिजली बहरान पूरा ना करने पे इस्तीफा दे दिया। अब भाई हमारे वजीरों से आगे को 4 दिन ट्यूशन पढ़ो, इस्तीफा नहीं देते तरीखें देते हैं। 4 तरीखें देनी थी तुमने तो तुम्हारा टेन्योर पूरा हो जाना था। फिर टेन्योर पूरा होने से 5 साल पूरे होने से हफ्ता को पहले इस्तीफा देते हैं। या तो है ना तुम्हारे बाद जिस वजीर ने आना है उसने पूरा कर देना बिजली बहरान, तो तब तो ठीक है, उसने भी आके देख लेना तरीखें तरूखें देकर तो टाइम पास कर लेना। इतने जज्बात ही नहीं होते सीधे इस्तीफा ही पकड़ा देते हैं। जज्बातियत की बात नहीं है, सियासी अखलाकियात की बात है, और वो भी एक अफ्रीकी मुल्क में। इस बंदे ने कहीं पार्लियामेंट में वादा नहीं किया था, काबीना में वादा नहीं किया था, इंतखाबी रैली के दौरान कहा था कि अगर 31 दिसंबर तक मैं ये इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हल ना कर सका तो मैं अगले दिन इस्तीफा दे दूंगा, और अगले दिन उसने इस्तीफा दे दिया। ये गाना अफ्रीका का मुल्क जनाब, ये है होते ही बड़े जिद्दी। और हमारे यहाँ तुम देखो कि हर बात को कह देते वो तो इंतखाबी जलसा था, जलसे की बातें तो इसी तरह की होती हैं। नहीं ये अफ्रीका वाले तो बड़े जिद्दी होते हैं, ये तो जिद में आके रंग गोरा करने वाली क्रीम भी नहीं लगाते। खबर है कि सक्खर की एक नादरा अफसर ने अपने और अपने शौहर के 3 शनाख्ती कार्ड बनवा लिए। बाजी 3 शनाख्ती कार्ड? हाँ, नहीं मेरा ख्याल है ये हुआ होगा कि एक शनाख्ती कार्ड उन्होंने बनाया होगा अपने तलीमी सर्टिफिकेटों की बर्थ डेट के मुताबिक, दूसरा इन्होंने बनाया होगा अपनी सस को दिखाने के लिए, जिसमें मुस्तकिल पते की बजाय मुस्तकिल तारीख पैदाइश 23 साल लिखा होता है, और तीसरा इन्होंने बनवाया होगा कि जो रिटायर हो तो लोगों ने कहना हाँ नहीं 60 दी हो गई। उसमें इन्होंने तारीख पैदाइश वाला खाना खाली रखवाया होगा कि रिटायरमेंट के बाद फिर तारीख पैदाइश डिसाइड करो। वैसे बाजी हद हो गई है, अपने 3 शनाख्ती कार्ड इकट्ठे बनवा लिए। आप फिर नादरा की अफसर तो ना हुई, आप तो फिर नादर अफसर हुई।
मसूफा गलती ये कर गई कि अपने साथ अपने शौहर के भी जाली आईडी कार्ड बनवा लिए हैं। उसने तो बहुत कम उम्र लिखवाई होगी फिर। होए 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 होए, मैं समझ गया हूँ। अगर शोहर के भी बने हैं ना तो फिर बात कुछ और है। ये असल में फोटो कॉन्शियस जोड़ा है। और तुम्हें पता है नादरा के शनाख्ती कार्ड पे जो फोटो होती है, अल्लाह माफ करे, अमान से मैंने अपने शनाख्ती कार्ड को बनवा के देखा गौर से, मैं है भाई किधर वेखे इधर मुंह मेरा ख्याल बाद चो फिसे है डजनी सी सारों की होती है। अगर कहीं आईडी कार्ड दिखाना पड़ जाए तो अक्सर लोग तस्वीर पे अंगूठा रख के फिर दिखाते हैं, देख लो। किसी का शनाख्ती कार्ड भी देख लो, उसकी फोटो देख लो, ऐसे लगता है कि दीवार में मिट्टी मारी हुई है। खूबसूरत से खूबसूरत चेहरा तुम देख लो, मेरा आईडी कार्ड तुमको तो उठा के देखो, हैरत होगी तुम्हें। नहीं तुम्हारा तो खैर वैसे भी चेहरा वैसे नहीं है। दुनिया में लेना छोटा सा वक्फा हमारे साथ होगा। यार ये अंकल असाफडार ने ये क्या ऐलान कर दिया है कि 1% जमा करा के तो अपना 5 करोड़ तक ब्लैक मनी भी आप वाइट करा सकते हैं। कितना बड़ा एहसान किया है इस मुल्क पे, इस मुल्क की मईशत पे। तुम्हें यार अप्रिशिएट करना चाहिए डार साहब को। नहीं ये आसान तो हर चीज है, चौथे पंजवें साल कोई ना कोई हुकूमत जरूर करती है। उसका गरीब आदमी को तो नुकसान ही होता है ना। अमीर अपने अपनी सारी जो ब्लैक मनी है वाइट करके बैठ जाते हैं। अच्छा ये बिल्कुल तुमने सही कहा, 2-3 साल बाद। अच्छा लोग भूल जाते हैं। एक तो हमारा जो कौमी अलमिया है ना वो यही है कि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है लोगों की। लेकिन बादाम बड़ा महंगा हो गया। बादाम बड़ा अच्छा होता है दिमाग के लिए और याददाश्त के लिए। ये मेरा ख्याल है मेरे होश में ये 8वीं या 9वीं एमनेस्टी स्कीम है काले धन को सफेद करने के लिए। हाय हाय हाय। और कोई नहीं पूछने वाला इस मुल्क में। मैं तो बल्कि खास तौर पे जब कल ये मैं उनकी धुआंधार तकरीर और दलाइल सुन रहा था तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक बार, मैं इस बात के खिलाफ हूं कि जो हुकूमती मामलात है उसमें कोर्ट को बार बार मदाखलत करनी पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक बार तो जरूर डार साहब से पूछे कि हजूरे वाला जो इससे पहली 8 स्कीमें आई हैं एमनेस्टी के हवाले से, उनका क्या आउटपुट था, उससे आपने क्या नतीजा अखज किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, बगैर बादाम खाए मेरी याददाश्त अभी इतनी है कि 2012 में फिर भी खाया करो, नैयर के लिए भी अच्छा होता है। सुनो तो सही, 2012 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और यही इसहाक डार साहब उस कायमा कमेटी में बतौर सेनेटर शामिल थे, तो जब बिल्कुल इसी तरह की टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी तो डार साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि ये लुटेरों के टोले के लिए एनआरओ है। ये नहीं था कहा, डार साहब ने कहा था मैंने पता मैं नहीं ओढ़ते डार साहब ने थोड़ा लौड़ा डाला था। डार साहब ने यह भी कहा था कि मैं नहीं होने देनी, बल्कि कहा था कि अदालत भी नहीं होने देगी। उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में कहा था कि 48 घंटे के अंदर अंदर इस स्कीम को अदालत उड़ा के रख देगी। कोई बंदा कोर्ट में चला जाएगा, उड़ा के रख देगी, इसलिए ये स्कीम जो है ये ऐवान ज़ेरी में पेश ना की जाए। ये डार साहब के अल्फाज थे। और मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो जरा वो दिखा भी दें। ये नवाए वक्त 29 दिसंबर 2012 में ये खबर लगी हुई है, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, ये डार साहब के इसी तरह की एक स्कीम के बारे में रिमार्क्स हैं। बरसबीले तस्करा इसहाक डार साहब को मुस्लिम लीग नून का मंशूर भी याद दिला दूं, क्योंकि उस वक्त इस मंशूर में कहा गया था कि काले धन को सफेद बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। और एक और बात कि इसी मंशूर में यह भी कहा गया था कि हम 2018 तक टैक्स के जरिए आमदनी को मजमूई कौमी पैदावार का 15% तक लाएंगे। और अब खामोशी से डार साहब ने गालिबन 2 दिन पहले इस 15% को 13% कर दिया। हाथों हाथ पता भी नहीं चला। मंशूर है ये नून लीग का मंशूर है। तुम कहां से ले आए हो? कहीं नून लीग में शामिल तो नहीं हो रहे? पता नहीं बेवकूफ समझते हैं सारी अवाम को पागल समझते हैं। हमारे सिरों में इटें बजी हुई हैं। जो इस तरह का वाकयात जो है और इस तरह के जो अपने बयानात हैं उनको बिल्कुल पसे पुश्त डाल के तो नवा बयान दाग देते हैं और वही कुछ कर रहे होते हैं जिस पे दूसरी हुकूमत पे के लते ले रहे होते हैं। अच्छा, फिर इस स्कीम की, इस एनआरओ, इस फाइनेंशियल एनआरओ
کی بدبو کم کرنے کے لیے 2-3 نقطے ساتھ جوڑ دیے ہیں. ایک تو یہ کہہ دیا گیا کہ جناب 5 کروڑ سے زیادہ، یعنی آپ اندازہ کرو 1%، صرف 1% یار، اور اس کے لیے لمٹ مقرر کی گئی ہے 5 کروڑ سے جو کم یعنی 5 کروڑ لمٹ ہوگی. اب ہوگا کیا کہ جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، 50 60 70 کروڑ روپے ہیں، وہ کریں گے یہی. بیچاروں کو ذرا زحمت کرنی پڑے گی کہ اپنے بیوی بچوں بھانجوں بتیجوں، ایون سو مچ سو مزاروں کے نام، اپنے کمیوں کے نام، اپنے ملازموں کے نام پر چند دن کے لیے اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا. جب وہ وائٹ ہو جائیں گے تو واپس ان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو ساتھ ایک معمولی سی شرط لگائی ہے، وہ یہ لگائی ہے کہ جن لوگوں یہ ارکان پارلیمنٹ، یعنی جو ارکان پارلیمنٹ ہے وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ اپنے بھانجوں کے نام کروانی پڑے گی. وہ چند دن کے بعد دوبارہ اپنے بیٹوں بھانجوں بتیجوں کے نام پر یہ رقم ٹرانسفر کر دیں گے. تیسری ایک یہ اس پر کمر ڈالنے کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ سزا یافتہ ہیں، یہ نہیں کہا جن پہ کیسز چل رہے ہیں، جو لوگ سزا یافتہ ہیں، یعنی اگر آج ڈاکٹر عاصم حسین صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تمام اربوں خربوں روپے جو وائٹ ہو جائیں تو وہ آسانی سے کروا سکتے ہیں. نہیں یہ تو بالکل سیدھا سیدھا صاف نظر آ رہا ہے یار. ہر 3-4 بیان پڑھ کے ہی میں ہنسنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ اتنی بھی ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہوئی ہے. یہ چند فیملیاں ہیں اس ملک کے اندر جو آپس میں اس طرح کے ایشوز پہ مل جاتے ہیں. جو مخالف بھی بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی چور رلے ہوتے ہیں. اچھا میں میرے اپنی سارے بلیک منی جو ہے نا وہ وائٹ کر کے تو آرام سے پھر کوئی اور قانون یہ جو ساری اسکیم ہے یہ ہارون اختر صاحب اور وہ جو تولا صاحب ہے مشیر، انہوں نے مل کے کی ہے. اور ہارون اختر صاحب مطلب اب زیادہ کھل کے اگر بات کی جائے تو اس پر ساری سیاسی جماعتیں جو اس وقت موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ یکسو ہیں کہ اس پر صرف دکھانے کے لیے شور مچایا جائے گا، ادروائز یہ اسکیم ایز اٹ از منظور کر لی جائے گی کیونکہ سارے لوگ شامل ہیں. اور یار تمہیں میں ایک موٹی بات بتاتا ہوں، یہ ان سے ہدف پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ 2013 میں انہی اسحاق ڈار نے یہی اسکیم پہلے بھی دی تھی. اس وقت اعلان کیا تھا کہ 70,000 لوگوں کو نوٹس بھجوائے گئے تھے. صرف یہ اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ 70,000 لوگ اس اسکیم میں آ جائیں گے، 70,000 لوگوں کو اپنی منی وائٹ کرنے کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے تھے. پتہ کتنے لوگ آئے تھے ٹیکس نیٹ میں؟ پتہ کتنے لوگ آئے تھے؟ 3800. اور وہ بھی پتہ نہیں کہ ٹیکس نیٹ میں اس کے بعد آئے کہ نہیں. اس حوالے سے ایف بی آر خاموش ہے، لیکن 3800 لوگ، 70,000 میں سے 3800 لوگوں نے یعنی ایڈمٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس بلیک منی موجود ہے. 3800 لوگوں نے 70,000 میں سے. اور اس وقت اعلان کیا گیا تھا جناب پتہ نہیں 70 ارب پتہ نہیں کتنے ارب روپے اکٹھے ہو جائیں گے. پتہ کتنے روپے اکٹھے ہوئے تھے؟ 20 کروڑ روپے. اور غالباً میرا خیال ہے کہ اگر میں بھول نہیں رہا تو 10 ارب روپے کا اعلان کیا گیا تھا. ہائے 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 ہائے، یعنی 10 ارب روپے میں سے صرف 20 کروڑ روپیہ اکٹھا ہوا ہے. 1 ارب بھی نہیں اکٹھا ہوا. ایمان سے میں تو تمہیں گزارش کروں گا کہ جب تک یہ اسکیم واپس نہیں نہ ہوتی یا کینسل نہیں کی جاتی یا اس پہ ہماری سپریم کورٹ ایکشن نہیں لیتی، شور مچاتے جائیں. اچھا اب دیکھو کہ ہوگا اس میں کیا کھیل کا کھیلا جائے گا کہ اگر ایک بندے کے پاس بلیک منی کے 100 روپے موجود ہیں تو وہ 100 روپے ڈکلیئر نہیں کرے گا، وہ 1000 روپیہ ڈکلیئر کرے گا. کیونکہ مجھ سے سورس تو پوچھا نہیں جائے گا. جب 5 سال بعد پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا جناب 2015 2016 میں میں نے 1000 روپیہ میرے پاس موجود تھا، حالانکہ کماؤں گا میں وہ اگلے 4 سال میں اور جہاں سے مرضی کماؤں، کوئی نہیں مجھ سے پوچھے گا. جی یار ٹیکس نیٹ کا شور مچاتے جا رہے ہو. ہم پہلے بھی مطلب انتہائی درد مندی کے ساتھ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تو لوگوں کی آمدن چھپ نہیں سکتی. ان کو پتا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ بندہ 1 سال میں 3 دفعہ امریکہ گیا ہے، 4 دفعہ برطانیہ گیا ہے، 20 دفعہ دبئی گیا ہے. اس کے بچے مہنگے اسکولوں میں. علی ارشد حکیم صاحب، حکیم ارشد جو تھا اس نے بھی اپنا نام حکیم رکھا ہوا، ڈاکٹر ارشد رکھا. اچھا تم یہ بات دیکھ لو کہ اس وقت پاکستانی بینکوں کے اندر غالباً 90 کھرب روپیہ موجود ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ پتا کر لے کہ جنید سلیم کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، عزیزی کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کتنے پڑے ہیں. اپنی بات کرو جو مرسیڈیز پہ پھرتے ہو، میں تمہیں ٹیکس لگواؤں گا. میں ٹیکس دیتا ہوں، بہت زیادہ ٹیکس دیتا ہوں. غریب بندے کا کون سا ٹیکس؟ میری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آرام سے پتہ کر سکتا ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے سر، سب کچھ ہو سکتا ہے اگر نیت میں خلوص ہو تو. نیت میں خلوص ہو تو ملک کا اس طرح فلوس نکلے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
اچھا آج حسب ڈاک میں پہلا خط ہم لاہور سے شامل کرتے ہیں. فقیر انصاری لکھ رہے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. انصاری صاحب. جنید بھائی اور عزیزی بھائی, لاہور میں اورنج ٹرین کے لیے کام ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, ضرور کریں, مگر وہاں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بلکہ کئی گھنٹے سڑک پر پھنسے رہنے کی وجہ سے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں. اگر افسران حضرات جو سی ایس ایس کر کے اس طرح کے مشکلات سے آزاد ہو جاتے ہیں, وہ اس غریب عوام کو بھی تھوڑا احساس کر لیں اور کوئی متبادل روٹ ہی بنا دیا کریں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو. پورا لاہور ڈسٹرب ہوا ہے اس وقت ٹریفک میں. میرا خیال ہے پچھلے 10-12 برسوں کے دوران ترقیاتی کام تو یار پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن اس وقت جو ٹریفک کی صورت حال ہے پچھلے 10-12 برسوں کے دوران ورسٹ ہے. کوئی متبادل روٹ شوٹ نہیں ہے, نام ہے ہی نہیں یار. اب اورنج لینڈ بن رہی ہے کچھ, یار متبادل سسٹم دیا جا سکتا ہے نا. پہلے بھی بڑھا تو نہیں ہے نا جو کار بنا کے تو لے آ کے نہیں, لیکن جب میٹرو بس بن رہی تھی تب بھی تو آلٹرنیٹ روٹ دیا ہوا تھا نا, اسی طرح ان کو اورنج ٹرین کے. پھر اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. اچھا جی, ملتان سے جمیل احمد لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. جنید بھائی, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی پڑھے لکھے لوگوں والی ہے, جس کا آپ عزیزی بھائی پہ روب جمانے کے لیے ناجائز استعمال کرتے ہیں. اگر میری پڑپڑی میں کتابیں مار دی, ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہا بندہ. واہ, آپ بڑے چلا گئے, آپ کو پتہ چل گیا. مجھے کیوں نہیں پتا چلنا, میں ملنگ ہوں. یا تو ہے نا میں ٹوسٹ کے اوپر مکھن لانے کی بجائے برنال لگا لیتا. اچھا, یہ آگے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر عزیزی صاحب تھوڑا سا سمارٹ ہو جائیں تو وہ بھی پڑھے لکھے لگ سکتے ہیں اور روب جما سکتے ہیں. یہ بندہ لڑانے والا, یہ پکا لڑا رہا تھا. لڑانے والا. اچھا جی, راول پنڈی سے ہمیں ندیم یوسف زئی لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی بھائی اور جنید بھائی, بجلی کے مسئلے پر اس حکومت کا کیلنڈر بھی ٹھیک نہیں ہے, آئے دن بدلتی رہتی ہیں ان کی ڈیٹس. خواجہ صاحب سیالکوٹ والے, ملائی والے, کھوئے والے ہیں, کہتے ہیں کہ 2020 تک بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. خواجہ صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ بجلی دینی نہیں آتی تو کم از کم تسلی دینا ہی سیکھ لیجئے. یا تاریخ دینا ہی سیکھ انشاءاللہ. بس فکر نہ کرے, 4-5 سال اور ہیں بس, پھر ہمیں پکی عادت پڑ جائے, ہم یہ ڈسکشن چھوڑ دیں گے. اچھا جی, ایک اور میں بھی ڈاک سنانا چاہتا ہوں جو میرے شہر گجرانوالہ سے کافی دفعہ آئی ہے مجھے. وہاں پہ یہ اپنا ڈی سی او صاحب کو کوئی فنڈ دیا گیا تھا وہاں کے چوک اور اپنے سڑکیں سجانے کا, وہ پودے شودے لگانے کا. تو وہ کام بھی چاہیے رہ گیا. وہ کیا ہوتا ہے, پی ایچ اے یا ایچ پی اے, وہ محکمہ جو ہوتا ہے, اس محکمے کو دیا گیا تھا فنڈ, وہ ختم ہو گیا اور اگلا فنڈ آ نہیں رہا, اور ان کے بچے کئی دابڑے پڑے ہوئے ہیں, گڈیاں ادھر کھڑی ہیں اور مالی مٹی اتھو بیٹھے ہوئے ہیں. پی ایچ اے کھا پی ایچ اے گئی ہوگی نا. یار ایسے نہ کرو یار, خدا کے لیے, ملنا بھی ہے فنڈ تو نہ ملے گا. بڑی محنت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات. چلیں جی, اب کراچی چلتے ہیں. ریحان خان لکھ رہے ہیں کراچی سے السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام. ریحان بھائی کیسے ہو؟ جنید انکل اور عزیزی انکل, آج کل کے بڑے ہم بچوں پہ بیجا روب جماتے ہوئے سختی کر جاتے ہیں. اگر وہ 1-2 بار پیار سے سمجھا لیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بری بات نہیں ہے. 1-2 بار یہ پیار سے سمجھتا ہو تو اس پہ کہوں کہ سختی کرے, ہے نا, یہ بھی لڑانے والی بات کر متوجہ یا بڑوں کی جو ہمیں فیول بھیجا سختی کریں گے. بات مان لو, اگر پیار سے ماننے والے بچے جو ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی بڑے سختی نہیں. اور وقت سے پہلے اس بات کا ادراک ہوتا ہی نہیں ہے بچوں کو کہ یہ سختی جو تھی ان کے لیے کس قدر فائدہ مند. کہتے ہیں نا کہ کسی ڈاکو کو اس کے باپ نے تھپڑ مارا تو اس نے کہا کہ بابا اگر یہ تھپڑ آپ نے مجھے پہلی چوری پہ مارا ہوتا تو میں آج ڈاکو نہ بنتا. یار اس دن میں نے تمہیں ایک انگلش کا فقرہ ٹھیک کرایا تو تم نے مجھے کہا تھا کہ پہلے شو پہ مجھے یہ ٹھیک کرا دیتے تو آج یہ حالت. یہاں میں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, مختلف سیاسی و سفارتی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو اے کے مرکزی رہنما محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید صاحب کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر مولانا. سیاسی امور پہ تو بات کریں گے,
سفارتی امور پہ تو ہمیں لفٹ ہی نہیں کروائی کسی نے، تو ہم نے بات کیا کرنا؟ آپ ایک اہم سیاسی جماعت کے اہم ترین رہنما ہیں، وہ تو سیاست کی بات ہے نا، میں ابھی بات کر رہا ہوں سفارتی امور کی۔ مولانا یہ جو مودی آئے ہیں یہاں پہ، یہ اتنا اسی بڑا بات کا تو دکھ ہے کہ مودی آیا ہے تو ہم کو نہیں بلایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مودی کے ساتھ گفتگو اتنی دیر تک نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک اس کے اندر، اس میٹنگ کے اندر کشمیر کمیٹی کا چیئرمین نہ بیٹھا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، جنید صاحب، حسن نواز اور حسین نواز اس میٹنگ میں تھے، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کے بیٹے تھے وزیر اعظم صاحب کے۔ اسحاق ڈار کی کیا ضرورت تھی؟ وہ وزیر خزانہ تھے۔ کیا ضرورت تھی جی وزیر خزانہ کی؟ مودی کون سا ادھر سے دیوالی کے لیے نئے نوٹ لینے کے لیے آیا ہوا تھا؟ آپ دیکھیے کہ کتنے رنج کی بات ہے کہ وہاں پہ کشمیری چائے تھی، کشمیری پلاؤ تھا، کشمیری خاندان تھا، مگر کشمیر کمیٹی کا چیئرمین نہیں تھا۔ اس لیے کہ مسئلہ کشمیر ڈسکس ہوا ہی نہیں وہاں پہ۔ نہیں تو مسئلہ کشمیر ڈسکس کرنے تو چیئرمین نے نہیں تھا نہ جانا۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نے تو کشمیری چائے اور کشمیری پلاؤ کے لیے جانا تھا۔ اور دیکھیں، جیسا کشمیری چائے اور کشمیری پلاؤ کے ٹیسٹ کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین سمجھتا ہے، ویسا کشمیری خاندان نہیں سمجھتا۔ ہم نے کون سا کو مودی کے ساتھ بات کرنی تھی؟ ہم تو مودی کے ساتھ گفتگو کے حق میں ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تو ادھر کشمیری چائے اور کشمیری پلاؤ کا ٹیسٹ کرنا تھا اور 2-3 دفعہ اس کے بعد آ جانا تھا۔ ہمیں کیا بھائی مودی کے ساتھ؟ ایک آدمی جو ہے جو اس طرف آتا ہی نہیں ہے، ہم اس سے کیوں بات کریں؟ جو خود آ کے وزیر اعظم انڈیا کا کشمیر کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرے گا، ہم بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ادروائز نہیں کریں گے۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا تو اس کے سامنے گونگے بہروں والا اشارے تو نہیں نہ کرنا۔ مولانا اگر آپ بات ہی نہیں کریں گے تو کشمیر کی آواز کیسے بلند ہوگی؟ دیکھو جنید صاحب، یہ کشمیر کی آواز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کشمیر کمیٹی نے بڑی بلند کی ہے۔ ہم نے ہر جگہ کشمیر کے مسئلے کو ڈسکس کیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اس طرح گفتگو کا دور نہیں رہا۔ دور بڑا جدید ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا اس کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اچھا، کسی بھی ایشو کو دنیا میں پھیلانے کے لیے یہ جو سوشل میڈیا ہے وہ بڑا اہمیت اختیار کر گیا، اور ہم اب اللہ کے فضل سے سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں، اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں، اور اس مسئلے میں یہ ہمارے بھائی صاحب ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کمپیوٹر کے ٹیچر ہیں۔ اچھا، یہ آپ کے کمپیوٹر ٹیچر ہیں؟ ماشاءاللہ مولانا صاحب اتنی تیزی سے کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں کہ 1.5 ماہ کے اندر اندر انہوں نے کمپیوٹر آن کرنا سیکھ لیا ہے۔ اوہ زبردست مولانا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑا اللہ کا رحمت ہوا ہے۔ اصل میں انٹرسٹ لینے کا بات ہے نا۔ یہ تو بتا رہے تھے کہ ان کا چھوٹا جو پوتا ہے 1.5 سال کا، اس کو تو ابھی تک نہیں آیا، وہ تو 3-4 مہینے سے لگا ہوا ہے آن کرنے۔ تو بتا رہے تھے کہ آپ نے یہ 1.5 مہینے میں اگر آن کرنا سیکھ لیا تو بڑی بات ہے، اور اگلے 1.5 ماہ میں انشاءاللہ یہ آف کرنا بھی سیکھ لیں گے۔ نہیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی 1.5 مہینے سے کم دن لگیں گے آف کرنے میں، چونکہ انہوں نے بتایا کہ وہ جدھر سے آن ہوتا ہے نا ادھر سے ہی آف ہوتا ہے۔ آپ کے لیے میرا خیال ہے آپ نے بتایا تھا کہ 2 دفعہ ایسے کرتے ہیں، بالکل صحیح کہا۔ تو وہ تو پھر انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا نا۔ وہ تو بٹن تک اپروچ جس بندے کی ہو جائے نا یہ کمپیوٹر کے، وہ پھر اس کا ماسٹر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آن تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اب صرف اس کا کمپیوٹر کا چوہا قابو نہیں آیا۔ ماؤس ہاں یہی آپ نے کہا بھائی ہم انگلش سے نفرت کرتے ہیں، ہم تو اردو میں سارا سیکھیں۔ اچھا۔ تو وہ جو چوہا ہے نا، وہ جس کی پونچھ جا کے وہ کمپیوٹر کے اندر گھسی ہوتی ہے، اس کو کہہ رہے تھے کہ بس قابو کر لو، اس پہ جب تمہارا انگلی کا گرفت ہو جائے گا
تو پھر تو دڑا دڑ انشاءاللہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پھیل جائے گا. تو ابھی تک چوہا قابو نہیں آ رہا. ہاں انشاءاللہ وہ قابو آ جائے گا. دیکھیں عمران خان ہمارے قابو آ گیا ہے تو یہ چوہا کو اس سے بڑا تو نہیں ہے. تو یہ چوہے کو انشاءاللہ 2-3 ہفتے لگیں گے. ہم نے تو ان سے کہا کہ اگر ہاتھ سے یہ چوہا قابو نہیں آتا تو پھر کمپیوٹر کے سامنے کڑکی لگائیں گے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اچھا مولانا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں نے ابھی تک آپ سے یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں مولانا شیرانی اور طاہر اشرفی کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے اس پہ سوال نہیں پوچھا. کیا کہتے ہیں؟ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد میں پہلی دفعہ کسی انٹرویو میں آیا ہوں تو یہ سوال ابھی تک جنید صاحب کی طرف سے آیا نہیں ہے. ہاں یہ دیکھو یہ اس کو میرا خیال ہے کہ اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے. واقعہ سے گریبان سے پکڑ کے تار تار کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگ کیوں اس طرح کی فوٹو دکھاتے ہیں لوگوں کو, تصویر دکھاتے ہیں. شیرانی صاحب نے طاہر اشرفی کو گریبان سے پکڑ لیا, پھاڑ دیا. میں بتاتا ہوں دیکھو طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ گزر رہے تھے تو ان کا پیٹ شیرانی صاحب کو لگا ہے. ہو جاتا ہے ایسا, جیسے کسی کا بازو لمبا ہو تو وہ حرکت کر رہا ہو تو وہ کسی کو لگ جاتا ہے. یا بتا رہا ہوں تو کسی کا ٹانگ لمبی ہو تو وہ حرکت کرتے ہوئے کسی کو لگ جاتا ہے. تو طاہر اشرفی صاحب کے پاس کل اثاثہ چونکہ پیٹ ہی ہے تو وہ شیرانی صاحب کو لگا. شیرانی صاحب گرنے لگے ہیں تو جب بندہ گرتا ہے تو کسی چیز کو فوراً ہاتھ ڈالتا ہے اس وقت تو سہارا لینے کے لیے. تو انہوں نے ایک دم ایسے ہاتھ ڈالے تو وہ طاہر اشرفی کے گریبان کو ہاتھ لگ گیا. گرتے کو تنکے کا سہارا. نہیں یہ تو آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں. تنکا تو اتنا بڑا نہیں ہوتا. یہ تو کئی سال بھی تنکا جوڑے تو طاہر اشرفی نہیں بنتا. ویری نائس, گڈ. ہاں اگر پرویز کھٹک کے گریبان کو ہاتھ ڈال کے وہ سہارا لیتے تو پھر بالکل ٹھیک تھا کہ گرتے کو تنکے کا سہارا. پرویز کھٹک سے یاد آیا, آج کھٹک صاحب نے صبح کیا کہہ دیا؟ تم کو تو یہ یاد آیا نا کہ پرویز کھٹک سے کہ پرویز کھٹک نے کیا کہہ دیا. مجھے ہمیشہ پرویز کھٹک سے یاد آتا ہے کہ میں نے روٹی کھا کے دانت حلال نہیں کیا. زیادتی کر رہے ہیں. میرا اشارہ تو کھٹک صاحب کے اس بیان کی طرف تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بڑے بھائی کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ بھی کوئی بات کرنے والی نہیں ہے. بھئی بڑے بھائی کو کیا ہمدردی ہوگی؟ کھٹک صاحب کو خود اپنے ساتھ ہمدردی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے مونچھے رکھنے کی؟ اگر وزن سے نیچے گر گئے تو پھر کون ذمہ دار؟ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بھائی کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, وہ ہمارا حصہ بھی کھا جاتا ہے. دیکھیں یہ تو شروع سے صرف الزام تراشی کی سیاست کر رہے ہیں. مجھے کیا ضرورت ہے ان کا حصہ کھانے کی؟ اور وہ کھاتے کتنا ہے کھٹک صاحب جو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. ایک وہ چائے کا چمچ پکڑ کے تو اس کو سارا دن گھٹا گھٹ پیتے رہتے ہیں. ایک بوٹی اگر ان کو پکڑا دی جائے تو اس کے اوپر بیٹھ کے وہ جتنے دن لگاتے ہیں ختم کرنے میں. مجھے اگر وہ بڑا بھائی سمجھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے میں بڑا بھائی بن کے دکھاؤں گا. میں کوئی زیادتی نہیں کرتا. میں کسی کی کبھی کوئی چیز نہیں ایسی چھینتا کہ جو ظلم کے زمرے میں ہے. آپ کو نہیں انہوں نے بڑا بھائی کہا, وفاق کو کہا ہے. اچھا میں نے کہا شاید اصل میں مجھے بھی نا شروع سے بچپن سے ہی سارے بڑا بھائی سمجھتے ہیں اور میرے ساتھ بھی اس طرح کی چھیڑخانی کرتے رہتے ہیں چھوٹے بھائی. تو اس لیے بس کہ ہمارا حصہ کھا گیا. ہاں میں نہیں اللہ کے فضل سے ایسا کرتا. میں تو چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی کرتا. اچھا تو ابھی ان سے پوچھیں, ابھی راستے میں آتے ہوئے حالانکہ میں فیس بھی دیتا ہوں کمپیوٹر کے سیکھنے کی, مگر چونکہ چھوٹے بھائی بھی ہیں اس لیے میں نے راستے میں بھی ان کو فروٹ چاٹ کھلایا. قسم اٹھاؤ نہیں کھلایا. فروٹ چاٹ کہاں کھلائی ہے آپ نے؟ آلو چنے کھلائے ہیں. یار فروٹ چاٹ تھی, کیا کر رہے ہو؟ جب آپ نے فروٹ چاٹ مجھے دیا آپ نے کہا فروٹ میرے لیے رکھ دو اور اس میں سے چنے اور آلو خود کھا لو.
اصل میں جنید صاحب اس طرح کا تو پیار محبت سے اچھا مولانا چلے چھوڑے یہ فرمائیے کہ پرویز خٹک صاحب کے کچھ تو اقدامات ہیں جن کا پورے ملک میں اعتراف کیا جا رہا ہے، دیکھیں ان کی تو تعریف کریں نا آپ۔ یار کیا تعریف کروں، ان کا جو لیڈر ہے ایک دن کہتا ہے کہ پروٹوکول کی وجہ سے یہ بچی جو ہے یہ مر گئی ہے، اس لیے کے پی کے میں کسی کو پروٹوکول نہیں ملے گا، ایون اگر وزیر اعظم صاحب بھی آئیں گے تو ان کو بھی پروٹوکول نہیں دیا جائے، صحیح۔ اور اگلے ہی دن وہ خود پروٹوکول کے ساتھ سڑک پہ نکلتا ہے۔ تو انہوں نے وزیر اعظم کے لیے کہا تھا نا، اپنے لیے تو نہیں کہا تھا۔ یہ دیکھو نا، یہی بات ہے نا، جب تک خود وہ عمل نہیں کریں گے اپنے احکامات پہ تو دوسرے کیسے کریں گے؟ پوائنٹ۔ پھر آگے دیکھو کیا ان کے یار ان کی کیا پالیسیاں ہیں بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ارب پودا لگائیں گے ہم کے پی کے میں، کے پی کے کا جتنا علاقہ ہے ادھر تو 1 کروڑ پودا بڑی مشکل سے لگے گا، آپ 1 ارب کی بات کرتے ہو، باقی 99 کروڑ جو ہے وہ کدھر لگانا ہے؟ وہ ہمیں نرسری تو دکھاؤ نا، کدھر لگے گا وہ پودا؟ کوئی سورج سے آپ نے لیز پہ زمین لے لیا ہے؟ یہ چاند والی وہ چرخے والی اماں نے کہا ہے کہ میرے چاند آ کے چاند پہ بھی پودے لگاؤ۔ 1 ارب درخت لگائے گا کا یہ بھی ان کا مطلب ہو سکتا ہے کہ 1 ارب آ کے درخت لگائے گا وہاں پہ۔ اچھا یعنی کسی عرب ملک سے لیا ہوگا پودا اور ادھر سے ساتھ 1 ارب آئے گا اور وہ آ کے ادھر لگائے گا۔ میں سمجھ گیا، میں معافی چاہتا ہوں، ہم نے ان پہ تنقید کر دی ہے اور وہ بھی منفی، نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہے، خوش رکھے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔